وما مثله في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مطهري إذا لما أنوار وجه محمد فلم يبق نور ما لنجم منوري سقى وشرب الأبرار من حوض كوثري شرابا طهورا خاليا عن مكدري عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منزري وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبري اكبر ودرشي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله اسٹیج پر جلوہ فرما مجاہد دورہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا جواد حسین قادری ربانی زیدہ مجدہ اور میرے دائیں اور بائیں علماء کرام جو تشریف فرما ہیں، سوئے اتفاق کہ میں ان مقدس حضرات کے نام سے واقف نہیں ہوں، بہرحال یہ ہماری قوم کا اثاثہ ہے اور آج کی بزم کے دولہا یہ جو بچے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، اور میرے سامنے تشریف فرما میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف ملا، اس ادارے میں آنے کا اللہ نے موقع دیا، آپ حضرات کی زیارت کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ دیکھیے، ہمارے کچھ بھائی کرسی والوں کے پیچھے زمین میں بیٹھے ہیں، تو اگر ان کو بیچ میں اٹھ کے جانا ہے تو کوئی بات نہیں، کسی خاص مقصد سے بیٹھے ہیں کہ اٹھ کے بھاگیں گے تو کوئی بات نہیں، اگر تقریر سننے کے مقصد سے بیٹھے ہیں تو آگے تشریف لے آئیے۔ جو مجھ سے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ مجھ سے اتنا ہی زیادہ عزیز ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کون عزیز بننا چاہتا ہے۔ آ جائیے بھائی، آ جائیے۔ دیکھیے، کشتی کا ذمہ دار فقط نا خدا نہیں، کشتی کا ذمہ دار فقط نا خدا نہیں، کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے، کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے۔ آؤ بیٹا، تم لوگ آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آئیے آپ لوگ کرسی میں بیٹھ جائیے، کرسی خالی ہو گئی، یہاں تشریف لے آئیے، آرام سے بیٹھیے۔ میں زیادہ دیر وقت نہیں لوں گا، مولانا جواد صاحب نے جو مجھ کو وقت دیا ہے اس کے اندر ہی اپنی بات مکمل کر لوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی دیر آپ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں اتنی دیر یہ گناہگار آپ کی اچھی طریقے سے خدمت کر سکے، اور اللہ نے اپنے کرم سے جو مجھے ٹوٹا پھوٹا علم عطا فرمایا ہے اس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ چلیے اب ماحول بناتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر انتہائی عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ اس نبی برحق کی بارگاہ میں، جس کے لیے میرے امام عشق و محبت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، اس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ اکبر۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اس کے لیے کبھی میرا امام یوں فرماتا ہے، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، تمہارے لیے، زمین و چھڑا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، میرے آقا دہن میں صبا، دہن میں صبا،
سرکار ربانی صاحب کا ربانی صاحب قبلہ کبھی یوں فرماتا ہے ہاں صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے تارا نور کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں ہوگا نور کا جس کے لیے میرا امام فرماتا ہے چاند چھپ جاتا جدھر چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشارے پر کھلونا نور سبحان اللہ کبھی یوں فرماتے ہیں کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا یا رسول اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اس کے لیے میرا امام یوں فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو نور ہی نور ہے آپ کا تو کہنا ہی کیا ہے تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو عین نور تیرا سب ہے سبحان اللہ کبھی میرا امام یوں کہتا ہے اللہ اکبر لم یات نذیر کبھی نظر مثلے تم جانا جگراج کو تاج تو رے سرسو تجھ کو تو شہید و سرا جانا کبھی یوں فرماتا ہے الفی تشم سخا کا تم اے جس ہوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھل دو بوجھ در گرا سبحان اللہ سبحان اللہ برحق کی بارگاہ میں اس نبی کے برحق کی بارگاہ میں جس کے صدقے میں اللہ نے اپنا کلام ہم کو عطا فرمایا قرآن جیسا زبردست اللہ کا کلام ہم کو ملا اور جس کے صدقے میں آج یہ نورانی محفل میں آنے کا موقع ملا وہ نبی برحق وہ رحمت للعالمین وہ شفیع المذنبین وہ راحت العاشقین وہ مراد المشتاقین وہ شمس العارفین وہ سراج السالکین وہ سید سردار کل وہ قافلہ سالار کل وہ حامل اوصاف کل فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یہ نورانی چہرے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ پچھلی امتوں میں آسمانی کتابوں اور آسمانی صحیفوں کے حافظ اس دور کے نبی اور رسول ہی ہوا کرتے تھے صرف نبی اور رسول ہی ہوا کرتے تھے لیکن ہمارے آقا کے صدقے میں رحمت للعالمین کے صدقے میں اللہ نے محبوب کے امتیوں کو بھی یہ شرف عطا فرمایا ارے یہ ہیرو ہے There is real hero یہی ایسے ہیرو ہے آج ان کی اہمیت نہیں سمجھ میں آتی ہے نا اگر بچے نے ڈاکٹریٹ کیا ہوتا MBBS کیا ہوتا تو باپ فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہتا اور سب کی دعوت ہے میرا بیٹا MBBS ہو گیا میرے بیٹے نے MD کر لیا ہے میرا بیٹا ریسرچ اسکالر بن گیا ہے PhD اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے میرے بچہ سائنٹسٹ ہو گیا ہے دنیا والوں تمہیں کیا معلوم ایک وقت آئے گا تم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے نا انجینئر بنایا ہے جب تم بڈھے ہوگے جب تمہارے ہاتھ کانپیں گے نا ہاتھ تھرائیں گے جب تمہیں سہارے کی ضرورت پڑے گی نا تو اس وقت تم اپنے ڈاکٹر بچے سے ڈر رہے ہوگے میرا بچہ ناراض نہ ہو جائے میرا بچہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور جب تم دنیا سے جاؤ گے جس بچے پر لاکھوں روپے تم نے اسپینڈ کیے خرچ کیے ہیں ڈاکٹر بنایا ہے انجینئر بنایا ہے کروڑوں کی پراپرٹی جس کو تم نے دی ہے
وہ بچہ تمہاری قبر میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ تک نہیں پڑھے گا. کتنے بدنصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے باپ کا جنازہ آگے ہوتا ہے، بچہ پیچھے کھڑے ہو کے ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے. یہ سزا ہوتی ہے باپ. کاش تم نے علم دین سکھایا ہوتا، کاش علم دین سکھایا ہوتا. جو لوگ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، جب وہ ان کے ماں باپ بڈھے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. بچے ڈرتے ہیں کہیں ماں باپ کی شان میں گستاخی نہ ہو. ماں کے قدموں میں بیٹھا ہوا حافظ نظر آئے گا، عالم نظر آئے گا، کیونکہ اس کو سرکار کا فرمان یاد ہے، اے عالم تو عالم دین ہے. قیامت کے دن اللہ تجھے وہ احساس عطا فرمائے گا کہ تیری تو مغفرت فرمائے گا، تجھے اتھارٹی دے دے گا، پاور دے دے گا. تو جس رشتے داروں کو کہے گا 10 رشتے دار تیرے کہنے سے ان کی بھی مغفرت کر دی جائے گی. حافظ قرآن تیرے سروں میں نور کا تاج سجایا جائے گا. قیامت کے دن رشتے داروں کی، ماں باپ کی اگر تو سفارش کرے گا تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا. تیرے کہنے پر ان کو جنت دی جائے گی. لیکن ایک حافظ، ایک عالم دین بھی سمجھتا ہے کہ میں حافظ ہوں، عالم ہوں، لیکن میری جنت میرا علم نہیں ہے، میری جنت میرا علم نہیں ہے. میری جنت اگر کوئی ہے تو وہ پوری ماں. سبحان اللہ. جس نے مجھے مدرسے میں جب بھیجا تھا، میں تو مدرسے آ گیا تھا، میری ماں روتی تھی راتوں کو، میری یاد سے تڑپتی تھی. میرے بھائی میں بھی 10 سال باہر رہا ہوں، میں نے بھی مدرسے میں پڑھا ہے، کئی مدرسوں میں پڑھا ہے. میری ماں جب رخصت کرتی تھی نا، ان کی مانوں میں جب رخصت کیا ہوگا، بہار سے آئے یہ بچے، کتنے صوبے پار کر کے آئے ہیں. تمہارا بچہ انگلش میڈیم کانوینٹ میں پڑھتا ہے، اگر اس کی وین 10 منٹ لیٹ ہو جاتی ہے فوراً فون لگاتے ہو، پرنسپل کو فون لگاتے ہو، میرا بچہ گھر نہیں پہنچا، میرا بچہ گھر نہیں پہنچا. ان کی ماں سے پوچھو، ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر جب کھائی جانتی تب بھی اس کی تیری جنت. بھائی ماں کو راضی کر لے. یہ لوگ ڈریں گے، آخر وقت میں ڈریں گے کہ کہیں ماں باپ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. ماں کے قدموں میں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. خدا کی رضا باپ کی رضا میں ہے. ڈریں گے، ابا گستاخی تو نہیں ہو گئی، ابا ناراض تو نہیں ہو، اماں ناراض تو نہیں ہو. بڑھاپا ایسے گزرے گا جب ڈاکٹر، انجینئر جنہوں نے اپنے بچوں کو بنایا ہے، ان کے بچے اے سی میں سو رہے ہوں گے، اس وقت یہ لوگ اپنے ماں کے قدم دبا رہے ہوں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوں گے. اے ماں تو دعا کرتے، تیری زبان سے دعا نکل جائے گی تو یہ حافظ کا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ عالم کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور جب ان کے ماں باپ دنیا سے جائیں گے نا، دنیا سے جائیں گے تو یہ کسی اور سے نماز جنازہ نہیں پڑھوائیں گے، کسی امام کا انتظار نہیں کریں گے، خود آگے بڑھ کر آئیں گے، قدم بڑھائیں گے. دل میں خیال آئے گا، دل سے پکار رہے ہوں گے، اے میرے مولا، آج میں اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں، یہ میرے والد کی اچھی تربیت کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیا آدمی، میں بھی مدرسے والا ہوں، ایک مرکزی ادارے کا پرنسپل ہوں، انگلش میڈیم اسکول اور کالج کا ڈائریکٹر ہوں. میں نے 3 یونیورسٹیوں میں علم حاصل کیا ہے، 10 سال عالم کا کورس کیا ہے، فن حدیث میں عربی زبان پہ PhD کی ہے. میں دونوں ماحول دیکھتا ہوں. کسی کا انتقال ہو جائے فون آئے گا فوراً، حضرت وہ بچوں کو بھیج دی گا. کیوں؟ اماں کا 40واں ہے، بچوں کو بھیج دی گا، ابا کا 30 ہے.
قرآن خوانی ہے. ابے ابا مرے ہیں تو تمہارے یہ لوگ کیوں پڑھے؟ یہ لوگ کیوں پڑھے؟ تم نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، ہمارے ابا نے تو ہم کو انگلش میڈیم میں پڑھایا ہے. انگلش میڈیم میں پڑھایا ہے. میرے دوستوں، میں انگلش میڈیم کا مخالف نہیں ہوں، کسی بھی میڈیم کا میں مخالف نہیں ہوں. اصلی علوم میں نے خود حاصل کی ہے. میں مخالف ہوں تو اس بات کا ہوں کہ صرف اور صرف دنیاوی تعلیم جو دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم دلاؤ، ساتھ میں دین کی تعلیم ضرور دلاؤ. سبحان اللہ. دین کی تعلیم ضرور دلاؤ. جب بچہ دل سے کہے گئے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ کو معاف فرما دے، بولو دل سے اس کے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ جب دل سے نکلے گا سیدھے قبول ہوگا، سیدھے قبول ہوگا. اللہ 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 تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ مبارک چہرے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نور والی امامے جو دیکھ رہے ہیں، یہ ریئل ہیرو ہیں. حشر کے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. حافظ قرآن ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں. تم کیا جانو اللہ کا کلام کیا ہے؟ ہم لوگ کو تو فرصت ہی نہیں ہے نا. آج کل تو ہم بزی شیڈول ہو گیا ہے. فیس بک، یوٹیوب اور جتنے بھی ایسے چیزیں چل رہی ہیں، اس سے ٹائم کہاں ملتا ہے نا کہ قرآن کو دیکھیں. قرآن تو ہمارے ہاں جزدان میں کپڑے میں لپیٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، گرد اس میں جمی رہتی ہے. رمضان آئے گا نا تو کچھ گھروں میں نکل جائے گا، کچھ گھروں میں نکل جائے گا، ورنہ تو عموماً بیٹری اس کی چلا گیا ہے. تو ہماری بیٹری چارج ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہی بات نہیں، اس کا معلوم بڑھا دو بیٹا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. میرے ساتھ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، میرا اور مائک کا چلتا ہے. اور پھر یہ تو مائک ہے. یہ تو مائک ہے، نہ جانے کتوں کو دیکھ کے ڈسچارج ہو جاتے ہیں. یہاں کبھی نہیں ہوتے ڈسچارج، کیونکہ یہاں پر چارجنگ پوائنٹ چالو رہتا ہے. چارجنگ پوائنٹ چالو رہتا ہے. کسی نے کہا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، گھر کا ہر ایک بچہ. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم. میں یہ عرض کر رہا تھا، قرآن اللہ اکبر. ہم لوگ تو انتظار کرتے کسی کا انتقال ہو تب قرآن نکلتا ہے. کیوں مرنے کا انتظار کرتے ہوئے؟ جیتے جی قرآن نکال، جیتے جی قرآن پڑھ لو. کسی کی موت ہوگی تبھی قرآن پڑھو گے، کوئی بیمار ہوگا تبھی قرآن لاؤ گے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. آنکھوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، آنکھوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. ارے ہم کو کیا معلوم کیا ہے قرآن؟ جس نے قرآن نازل کیا وہ خود فرماتا ہے بلا رب بلا یا بسم اللہ فی کتاب مبین. کہ خشکی کی بات ہو یا تری کی بات ہو، سمندر کے نیچے کی بات ہو یا آسمانوں کی بات ہو، ہر علم قرآن میں موجود ہے. ہر شے کا علم قرآن میں موجود ہے. کیا ہے قرآن؟ کیا ہے قرآن؟ جس کا کلام ہے اس نے اعلان کر دیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ہے مخاطب،
یہ قرآن اللہ کا کلام ایسا زبردست ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم کسی پہاڑ پر اس قرآن کو نازل کرتے تو خشیت الہی سے، اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. میرے آقا کا قلب مبارک تھا کہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، آقا اس کو سن رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، امت کو سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے یار؟ ٹائم کہاں ہے؟ ارے قرآن کو ذرا صحیح سے سمجھ لو، بدعقیدی کا وائرس بھاگ جائے گا. بدعقیدی کا وائرس بھاگ جائے گا. قرآن پڑھتے ہو؟ پڑھا کرنا، روز پڑھا کرنا. ہر کتاب کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتاب لکھی جاتی ہے، اس کا ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے. سوانح اعلی حضرت ٹائٹل ہے نا، اصلاح معاشرہ. کچھ لوگ غلط ٹائٹل لے لیتے ہیں، بہشتی سیوا. جب ڈھونڈا تو اس میں بہشتی تو نہیں نکلا، کچھ اور نکل گیا ہے نا. تو ٹائٹل، لیکن لکھنے والا اس حساب سے ٹائٹل دیتا ہے. اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ قرآن. قرآن قرآن. گوگل بابا سے پوچھو. آج تو سب سے بڑے بابا گوگل ہے نا، مفتی بھی ہے، بابا بھی ہے، سب کچھ ہے. گوگل بابا سے پوچھو کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ جواب ملے گا قرآن ہے. تمہیں ابھی یقین آیا میرے رب نے پہلے ہی سے نام رکھ دیا قرآن. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن. اچھا کتاب پڑھتے ہیں تو ایک طریقہ ہے. چلو آج قرآن پر گفتگو ہے نا. قرآن حافظ قرآن ہے، ان کا فیضان ہے. قرآن کا فیضان نازل ہو رہا ہے یار. ہر چیز دکھائی نہیں دیتی. کوئی اونچے پجامے والا کہتے بدبودار، فیضان کہاں ہو رہا تھا دکھا. بے وقوف، ہر چیز دکھائی جاتی ہے کیا؟ موبائل میں نیٹ ورک آ رہا ہے، نیٹ ورک آ رہا ہے، دکھا سکتی ہو؟ نہیں دکھا سکتے، لیکن پروف کر سکتے ہو. پروف کر سکتے ہو کہ موبائل کے سارے فنکشن ایکٹیویٹ ہیں، پورے فنکشن چل رہے ہیں. یہ اس بات کا پروف ہے کہ نیٹ ورک آ رہا ہے. نیٹ ورک آ رہا ہے. رات کے 9:45 بجے چھت پہ ذکر رسول، ذکر قرآن کی محفل سجی ہے. مجمع زندہ ہے، سب کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، سب کے چہرے چمک رہے ہیں. یہ چمک کی ریفلیکشن ہو رہی ہے، یہ ثبوت ہے کہ فیضان ہو رہا ہے. حضور مفسر قرآن، تکبیر، قرآن لیا حضرت، قرآن لیا، کھولا. سب سے پہلے فاتحہ. فاتحہ. جنہوں نے قرآن کی تدوین اور جمع کرنے کا کام کیا ہے، اللہ ان کے مزارات پر بالخصوص ذوالنورین حضرت عثمان غنی کی تربت پر اللہ کا رحمتیں نازل فرمائے. جنہوں نے تدوین کا کام کیا، سب سے پہلے کیا؟ فاتحہ پڑھو. یہیں سے بدعقیدگی کا جنازہ تیار. سبحان اللہ. نکو با ہم نہیں پڑھتے فاتحہ، کہو جھوٹ بولتے ہو. قرآن نہیں پڑھو گے، نہ پڑھو. نماز پڑھو گے، نماز میں پہلے ہر رکعت میں فاتحہ، ہر رکعت میں فاتحہ. کہاں سے بچو گے فاتحہ سے؟ خالی مجبور ہو کے پڑھو گے.
अरे आला हजरत का फैजान हम पर है, हमसे वो मजबूर होके नहीं पढ़ते हैं, मसरूर होके पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। पढ़ो फातिहा, पढ़ लिया, फिर सूरह बकरा शुरू। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम यहीं से शुरू होता ना। मौलाना जव्वाद साहब अलिफ लाम मीम का मतलब क्या? मौलाना जव्वाद साहब ने कहा ये हरूफ मुक़त्तआत है, यानी कटे हुए हर्फ है, अरबी के अल्फाबेट है। मैंने कही तो हमको ही मालूम। व्हाट इज द मीनिंग? मतलब क्या? कल्ला को नहीं बता सकते। बड़े बड़े मुफस्सिरों के पास गए कि हकीकी माना नहीं बता सकते। मैं फजीलत के आखिरी साल में था हजरत, बेदावी शरीफ 6 महीने अलिफ लाम मीम की बहस चली। मुफस्सिरीन के अक़वाल पे अक़वाल, अक़वाल पे अक़वाल, अक़वाल पे अक़वाल। आखिर में नतीजा ये कि इसका सही माना अल्लाह को मालूम है या रसूल अल्लाह? अल्लाह अलिफ लाम मीम कहीं बीच में आ जाता है, स्टार्टिंग में क्यों? स्टार्टिंग में क्यों? अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह को मालूम था कुछ ऐसे नामकूल बंदे मेरे होंगे जो मेरे नबी का तो कलमा पढ़ेंगे लेकिन उनकी मोहब्बत नहीं बसाएंगे, उनकी गुस्ताखी करेंगे, बराबरी का वायरस उनके अंदर घुस जाएगा। अबे जब अलिफ लाम मीम समझने में तुम नबी के बराबर नहीं हो सकते तो पूरा कुरान समझने में नबी के बराबर कैसे हो सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद अबरार रब्बानी साहब क़िबला, हुजूर सैयद अबरार रब्बानी साहब क़िबला, नाम से रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सिर्फ कुरान समझने में भी रसूल के बराबर नहीं। हाँ तो ये है अमीने वही, सुभान अल्लाह। फरिश्तों का सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, कलाम ला रहे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है, उसके बाद अपना कलाम भेजा है। बोलो जिब्रील क्या भेजा है? काफ हा या ऐन स्वाद हा बीम ऐन सीन काफ, अलग अलग मौकों में अलिफ लाम मीम। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अलिफ, आका ने फरमाया मेरे रब ने सच कहा। आका ने फरमाया मेरे रब ने सच कहा। मीम, मेरे आका ने फरमाया मेरे रब ने सच कहा। जिब्रील हैरान, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अब तक जितने नबियों पर अल्लाह का कलाम लेकर आया हूँ, सहीफे लेकर आया हूँ, वही लेकर आया हूँ, उसको मैंने भी समझा है। चाहे नूह अलैहिस्सलाम हो, चाहे आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे ज़करिया अलैहिस्सलाम हो, चाहे यूनुस अलैहिस्सलाम हो, चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, चाहे इस्माइल अलैहिस्सलाम हो, चाहे यहया अलैहिस्सलाम हो, अरे कोई भी नबी हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो या ईसा अलैहिस्सलाम हो, हर कलाम को मैंने भी समझा है। लेकिन ये कैसा कलाम है कि मैं नहीं समझ पा रहा। मैंने कहा अलिफ, आपने कहा मेरे रब ने सच कहा, आप समझ गए, मैंने नहीं समझा। आका ने फरमाया ऐ जिब्रील तुम पैगाम लाने वाले हो। ऐ जिब्रील तुम पैगाम लाने वाले हो, उस्ताद नहीं हो। फिर आगे बढ़ो। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है, कोई शक नहीं, शक नहीं करना, समझ में आए तो ईमान लाना। समझ में आए तो ईमान लाना, ना समझना तो ईमान लाना।
شک نہیں کرنا، شک نہیں کرنا، شک مت کرنا. کبھی یا ایھا المزمل کہیں گے شک مت کرنا، کبھی یا ایھا المدثر کہیں گے شک مت کرنا، کبھی کہیں گے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. شک مت کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت. حضور سید ابرار ربانی صاحب قبلہ. کبھی کہیں گے والضحیٰ واللیل اذا سجا. شک مت کرنا. کبھی کہیں گے وللآخرۃ خیر لک من الاولی. شک مت کرنا. کبھی کہیں گے انا اعطیناک الکوثر. شک مت کرنا. کبھی کہیں گے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. شک مت کرنا. سفر میں بلائیں گے، سفر میں بلائیں گے، سفر میں بلائیں گے اور اعلان بھی کریں گے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. شک مت کرنا. قرب خاص کی منزلوں پہ بلائیں گے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. شک مت کرنا. پھر ہم وحی کریں گے جو وحی کرنا چاہیں گے. شک مت کرنا. فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ. اپنا دیدار کرائیں گے، خود بیان کریں گے ما زاغ البصر وما طغیٰ. شک مت کرنا. یہ تو میرے محبوب کی بات ہے. بیٹھے رہیے، بیٹھے رہیے. یہ تو میرے محبوب کی بات